أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين انشاءاللہ آج سے ہماری تفسیر شروع ہوگی سورۃ النمل۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے النمل، نمل چونٹی کو بولتے ہیں۔ نمل کا معنی چونٹی ہے۔ انشاءاللہ چونٹی کا کیا قصہ ہے انشاءاللہ جو نا بعد میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس طرح جو نا چونٹی کا جو قصہ جو نا آئے گا انشاءاللہ۔ کیوں اللہ نے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا ہے؟ چونٹی کے نام سے۔ چونٹی جو نا بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کے نام سے اللہ نے ایک سورت کا نام ہی اللہ نے سورۃ النمل رکھا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ چونٹی جو ہے نا، صرف پوری دنیا میں 20,000 قسم ہے چونٹی کی۔ ہم دیکھیں کہ کالی چونٹی، لال چونٹی، تو تھوڑا اس طرح، لیکن پوری دنیا میں 20,000 قسم ہے صرف چونٹیوں کی۔ ایک عجیب مخلوق ہے، ان کی الگ زبان ہے، بڑے مہذب انداز سے وہ چلتے ہیں، جیسا کہ چل رہے تھے راستے میں سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یعنی کہ چونٹی ایک عظیم مخلوق ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا ہے۔ اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ الہدہد، جو اس سورت میں ہدہد کا قصہ ذکر ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام سورۃ سلیمان علیہ السلام۔ گویا کہ سورت کے 3 نام ہوئے، سورۃ النمل، سورۃ سلیمان علیہ السلام، سورۃ الہدہد۔ چلیے ہم لوگ اس سورت شروع کریں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے سورۃ نمل میں یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی کہ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سورۃ نمل میں 5 مرتبہ آ کر ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یعنی کہ یہ 5 مرتبہ یہ جو جملہ ہے سورۃ نمل میں جو ہے نا آ کر ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین۔ طاسین اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو جو نا اس کا معنی جو نا معلوم نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اس کے بعد تلک آیات القرآن، یہ قرآن میں جو آیتیں ہیں، تلک یہ آیات القرآن، قرآن میں جو آیتیں ہیں، وہ کتاب مطلب قرآن، مبین واضح ہے۔ قرآن میں جو احکام ہیں بالکل واضح ہے۔ قرآن میں جنت کا قصہ ہے، بالکل واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، واضح ہے۔ مبین کا مطلب واضح ہے۔ قرآن میں حلال کیا ہے ذکر کیا گیا، حرام کیا، حرمت علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے۔ مبین کا معنی واضح ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں کئی ایسی چیز ہے جو بالکل واضح ہے، اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں کتنے ایسی چیز ہے جس کی تفسیر کی ضرورت نہیں، واضح ہے۔ جیسا کہ جنت کا قصہ، تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ترجمہ پڑھے تو آپ کو معلوم ہو جائے۔ جہنم کا قصہ، قوموں کا قصہ، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قرآن میں جو نا کئی ایسی آیتیں ہیں جو نا تفسیر کی ضرورت نہیں، بالکل واضح جو نا وہ ذکر ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہماری تفسیر ہو چکی ہے، بالکل واضح ہے۔ اس میں اگر آپ سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی کہ یہ قرآن جو نا واضح ہے، مبین کا مطلب واضح ہے۔ اس میں حلال حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے، ہر چیز جو نا اس قرآن میں واضح ہے۔ اچھا، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن، آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن
آپ کو ہدایت دے گی. پہلی جو چیز ہے وہ قرآن ہدایت ہے، یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہی سمجھتے ہی اللہ آپ کو ہدایت دے گا. وہ بشرا، اور یہ خوشخبری دیتا ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے، یعنی کہ قرآن مومنوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے. اگر آپ ایمان لائیں گے، مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ آپ کو جنت دے گا. یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے. اگر آپ توحید پرست ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، مرتے دم تک آپ توحید پر ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گا. اس کی خوشخبری قرآن دیتا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور بشرا، خوشخبری دیتا ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اچھا مومن کون ہے؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مومن کون ہے؟ الذین، جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے یقیمون الصلاۃ، جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ تفسیر میں گزر چکا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے یہ کہا کہ تم نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب اس طرح نماز پڑھو جس طرح نبی نے نماز پڑھا ہے. آئے نماز کا وقت تو چلو فاسٹ پڑھ کے چلے گئے، نہیں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، یہی نماز تو قبول ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک مسلمان 60 سال نماز پڑھتا ہے، لا يقبل منہ صلاۃ، اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتے. صحابہ تعجب میں ہونے لگے، تعجب کرنے لگے صحابہ، اے اللہ کے نبی، ایک انسان 60 سال نماز پڑھے، کیا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ریزن کیا ہے، کیوں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے رکوع اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس نے سجدہ اس طرح نہیں کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہی اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، یعنی کہ جس طرح نبی نے بتایا اس طرح تم جو ہے نماز پڑھو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. نماز کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ آخرت، ہم یوقنون، یہی لوگ آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ یقین مطلب ان کے دل میں کنفرم ہے کہ آخرت ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو آخرت میں مجھے جواب دینا پڑے گا. گویا کہ آپ کو آخرت پہ یقین ہے، آپ کے دل میں اگر یقین ہے آخرت کے بارے میں، یقین مطلب کنفرم ہے، تو آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. وہی اللہ نے کہا کہ ہم بالآخرۃ، یہی لوگ آخرت پر، ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے دل میں یقین ہو اللہ پر، لطار الی الجنۃ مشتاقا، اسے خواہش ہوگی کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یقین ہی ہے جو انسان کو جنت تک لے کر جاتے ہیں. اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس کے رسول پر یقین ہو کہ یہ سچے ہیں، آخرت پر یقین ہو کہ آخرت بالکل کنفرم، یعنی کہ جس کے دل میں یقین ہے یہی انسان جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ ساتھ میں توحید پرست بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ کافر ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے، زینا، ہم خوبصورت بناتے ہیں، لہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کا اعمال. یعنی کہ کافر جو بھی عمل کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم اس کے اعمال کو خوبصورت کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان برائی بھی کرتا ہے، جو کافر ہے، کوئی برا کام بھی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ نیکی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہودی ہیں، کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ابھی یہودیوں کے پاس اگر آپ پوچھو وہ بولیں گے کہ قتل کرنا بھی ثواب ہے ان کے پاس، نعوذ باللہ. یہودی جو ہے نا وہ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ جو نا جیسا کہ جو غازہ والے قتل کرتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ جتنے لوگوں کو ہم قتل کریں گے اتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودیوں بھائی اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیتے، یعنی کہ غلط بھی ہو لیکن وہ اسے صحیح سمجھتے ہیں. قتل کرنا حرام ہے، لیکن یہودی یہ عقیدہ رکھتا ہے جو نا اگر میں کسی کو قتل کروں گا، یہودیوں کے علاوہ کس کو بھی قتل کروں گا، مجھے ثواب ملے گا. اسی نیت سے تو یہودی قتل کرتے ہیں آج.
فہم یعمہون، اس حال میں کو بھٹکے ہوئے ہیں، مطلب گمراہی پر ہیں، وہ لوگ جو ہے نا گمراہی پر ہیں۔ یعنی کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آیت نمبر 5 میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جو، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے۔ دنیا میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیماری دیں گے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ختم، یعنی کہ وہ مارے جائیں گے، جیسا بھی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گا۔ وہم فی الاخرۃ، اور آخرت میں، ہم الاخسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ آخرت میں بھی جو ہے نا خسارہ اٹھائیں گے۔ یعنی کہ گویا کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ قرآن بالکل واضح ہے، آیت نمبر 2 میں یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہی لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگوں کو جو ہے نا آخرت پر یقین ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ برا عمل بھی ان کو اچھا لگتا ہے، جیسا کہ یہودی ہے، وہ قتل کرتا ہے، جبکہ قتل کرنا حرام ہے، لیکن یہودی یہ سمجھتا ہے کہ جو مسلمانوں کو قتل کرنا ثواب ہے۔ یعنی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا برا عمل بھی ان کو اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ وہ انکا، بے شک آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لتلقا، دیا جاتا ہے، کیا؟ القرآن، اے محمد آپ کو قرآن دیا جائے گا، آپ کو قرآن دیا جاتا ہے، کس کی طرف سے؟ من لدن، اللہ کی طرف سے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اے محمد آپ کو قرآن دیا جاتا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حکیم، اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، علیم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہاں تک جو ہے نا ایک تمہید ہو گیا، سمجھے، مقدمہ ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے نا یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہے؟ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے، جیسا کہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، وہاں جا کے شادی ہوئی، ایک بہن سے شادی ہوئی، 10 سال رہتے ہیں مدین میں۔ پھر 10 سال کے بعد مدین سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کہاں جاتی ہیں؟ مصر کو جاتے ہیں، مصر جاتے رہتے ہیں، رات کے وقت ہے، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی بیوی جو ہے نا مدین سے مصر جا رہے تھے، اندھیرا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام دور دیکھتے ہیں کہ انگار ہے، اندھیرا تھا کیونکہ راستہ معلوم نہیں تھا، کدھر جا، کیونکہ اندھیرا ہے، کدھر جانا معلوم نہیں تھا، تو لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دور میں دیکھیں وہاں کچھ اندھیرا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں آپ یہیں رکو، وہاں جو انگار میں لے کر آتا ہوں، کیوں؟ تاکہ اس انگار کے ذریعے سے ہم راستہ پار کر کے، کیونکہ اندھیرا ہے تو انگار کے ذریعے سے راستہ پار کریں گے، جیسا کہ جنگل وغیرہ میں آپ دیکھیں گے اندھیرا ہوتا ہے، لوگ انگار کی لکڑی ہاتھ پہ رکھتے ہیں، راستہ پار کرتے ہیں۔ وہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بیوی تم یہی رکو، میں جا کے جو ہے نا انگار لے کے آتا ہوں، تاکہ ہم راستہ جو ہے نا آسانی سے ہم پار کر سکیں، اور کیونکہ رات بہت ٹھنڈی بھی تھی اور انگار سے تھوڑا گرمی بھی حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیے، اذ، جب، قال، کہا، موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ پہلا واقعہ ہے جسے نمل میں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسے؟ لِأَهْلِهِ، اپنی بیوی سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ رات پورا اندھیرا ہے اور ٹھنڈی بھی ہے، اب اندھیرا ہے تو کہاں جانا معلوم نہیں ہے، ہاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہتی کہ انی، بے شک میں، آنستو، میں دور سے دیکھتا ہوں، آنستو کا جو معنی میں دور سے کیا دیکھتا ہوں؟ نارا، ایک انگار دیکھتا ہوں، کیونکہ رات پورا اندھیری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتی دیکھیں میں وہاں انگار دیکھتا ہوں، آنستو، میں دیکھتا ہوں، کہاں؟ دور سے، دور میں کیا دیکھتا ہوں؟ نارا، انگار دیکھتا ہوں، اور اپنی بیوی سے کہتی ہیں کہ سآتیکم منہا، سین، ان قریب، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اس انگار کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، بھی خبر، یعنی کہ میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، بھی خبر، یعنی کہ تاکہ ہم کو راستہ معلوم ہو جائے، تاکہ ہم کو راستہ معلوم ہو جائے، او یا آتی کو، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، بشہاب، شولہ، انگار کا جو شولہ ہوتا ہے، قبس، انگار، یعنی کہ بشہاب قبس کا مطلب انگار کا شولہ، یعنی کہ کچھ انگار لے کر آؤں،
تاکہ جو ہے نا ہم راستہ پار کریں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں وہاں جا کر جو ہے نا یہ سب سے پہلے خبر یعنی کہ کوئی ایسی چیز، خبر کا مطلب معلومات، یعنی کہ راستہ کدھر جاتا ہے وہ میں معلوم کروں گا. سب سے پہلے سب سے ہم کو کدھر جانا ہے مصر کی طرف، کیونکہ اندھیرا ہے، کدھر جانا ہے مصر کو وہ معلوم کر کے آؤں گا. اور ساتھ میں جو ہے نا انگار لے کر آؤں گا. بشہاب قبس کا مطلب انگار لے کر آؤں گا. ہاں اچھا یہ، اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا لعلکم، تاکہ تم تصطلون. تصطلون کا مطلب جیسا کہ ہم کو گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے تو گرمی ہونا چاہتا ہے، تاکہ ہم جو ہے نا گرمی بھی حاصل کر لیں، تھوڑا ہم گرم سیک لیں. تستلون کا مطلب کیونکہ رات بڑی ٹھنڈی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس انگار سے جو ہے نا ہم گرمی بھی حاصل کر لیں گے کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو رہی. اب موسیٰ علیہ السلام یہ بول دیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے انگار نظر آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتی میں جا کے انگار لے کر آؤں گا تاکہ ہم جو ہے نا گرمی حاصل کر لیں. اب موسیٰ علیہ السلام گئے. فلما، پس جب، جاءہا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں انگار دکھتا تھا، وہاں پہنچے. دیکھیے دور سے انگار دکھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گئے جہاں انگار تھا، وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام. دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ انگار نہیں ہے، نور ہے. دور سے کیا دکھ رہا تھا؟ انگار. جب قریب گئے تو کیا دکھتا ہے کہ نور ہے، وہ پورا کا پورا نور ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام جب تعجب سے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ دور سے تو انگار دکھ رہا تھا لیکن قریب آئے تو پورا نور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تعجب ہونے لگے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک پورا نور نظر آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام تعجب سے کھڑ گئے وہاں، مجھے تو انگار نظر آیا لیکن قریب میں آئے تو نور ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے جوتا نکالو، اپنا چپل نکالو. پھر موسیٰ علیہ السلام درخت کے پاس آئے. پھر اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی جو نا اللہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اللہ نے نبی بنا دیا، وہاں سے اللہ نے نبی بنا دیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام انگار کیسے، موسیٰ علیہ السلام نبی کیسا بنے، کیسا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، وہ اللہ نے یہاں ذکر کیا اس آیت میں. موسیٰ علیہ السلام دور سے انگار دکھے، موسیٰ علیہ السلام جب قریب گئے دیکھتے وہاں نور ہے. موسیٰ علیہ السلام تعجب سے کھڑے ہو جاتے، اوپر سے پورا آسمان تک پورا نور ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کہتی کہ موسیٰ تم اپنا جوتا نکالو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نور میں، یعنی کہ منفی نہ مطلب جو نور میں ہی، موسیٰ صاحب نور میں کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں جو ہے نا اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ بات کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جو نور میں کھڑا ہوا ہے اس کے لیے بھی برکت ہے، جو نور کے اطراف جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی برکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو نا برکت. دیکھیے فلما، پس جب، جاءہا، موسیٰ علیہ السلام انگار کی تلاش میں آ گئے، انگار کی تلاش میں آ گئے. تو جب قریب آئے تو دیکھتے ہیں کہ پورا نور ہے، پورا کا پورا جو نا نور ہے. تو نور دیا، پکارا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پکارتے ہیں امبورک، ایک برکت ہو، ایک آپ پر برکت ہو، یہ آپ پر اللہ کی برکت نازل ہو. اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ پر اللہ کی برکت نازل ہو. من فی النار، جو نار کا معنی نور ہے، مفسرین نے یہی کہا کہ نار کا معنی نور ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب انگار کی تلاش میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ پورا نور ہے، موسیٰ صاحب وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہاں؟ نور میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ برکت ہے کس پر؟ من فی النار، من جو فی النار، جو نور میں ہے. نار کا معنی نور ہے، جو نور میں کھڑا، کیونکہ موسیٰ صاحب کے اطراف پورا نور تھا، وہاں موسیٰ صاحب کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے کہا کہ جو نور میں ہے موسیٰ اس پر بھی برکت ہو. ومن حولہا، جو اس کے اطراف کھڑے ہوئے، یہ نور کے اطراف جو کھڑے ہوئے کون فرشتے، ان پر بھی برکت نازل ہو. یہ اللہ نے فرمایا. کہ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیا آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام نور میں آ کے کھڑے ہو گئے؟ آواز کیا آئی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. آواز آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، آواز آتی ہے کہ یا موسیٰ. پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام آواز سن رہے تھے.
کسی نے کہا کہ یا موسیٰ، نام لے کر، انہو بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہتی ہیں کہ میں اللہ ہوں. اور کون ہوں میں؟ العزیز، میں سب پر غالب آنے والا ہوں. الحکیم، میرا ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتے ہیں. یہی جو ہے نا طور پہاڑ کے پاس، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے طور پہاڑ کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو وہی جو ہے نا جب طور پہاڑ کے پاس آئے تھے اسی کے اطراف جو ہے نا وہاں نور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نور کے پاس کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا کہ جو نور میں ہے، من فی النار، نار کا مطلب نور، جو نور میں ہے اس پر بھی برکت ہو. اس کے اطراف جو فرشتے کھڑے ہوئے تھے اس وقت، ان پر بھی جو ہے نا برکت ہو. یہاں بوری کا مطلب برکت. برکت کسے بولتے ہیں؟ جس کے اندر خیر ہو، جس کے اندر خیر. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کی ہر گفتگو میں خیر ہے، جو بھی بات کرتے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، نور ہے، برکت ہے. یعنی کہ خود موسیٰ علیہ السلام میں برکت ہے، ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. پھر جو نا ایک برکت، ایک زمین میں برکت ہے. ایک اہل شام، شام کا جو علاقہ ہے، فلسطین، یہاں بھی برکت ہے، وہاں بھی خیر ہی خیر ہے. اس طرح مکہ، مدینہ، بیت المقدس، وہاں بھی برکت ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ موسیٰ تم پر جو ہے نا برکت ہو، یعنی کہ جہاں بھی جاؤ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی کہ ایک جو چیز ہمارے لیے برکت کے لیے کیا دعا ہے، یہ جو دعا ہے، وہ جو مشہور جو دعا ہے، وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. وَجْعَلَنِي، اے اللہ تعالیٰ، مبارک، تو مجھے مبارک بنا دے، أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں کہیں بھی میں ہوں. مبارک کا مطلب دین کی دعوت دینے والا. اے اللہ، میں جہاں کہیں بھی ہوں تو مجھے دین کی دعوت دینے والا بنا دے. مبارک کا معنی یہی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم مبارک ہو. کیوں؟ کیونکہ تم دین کی دعوت دیتے ہو. تو اس کے بعد اب اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نور کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہوں. پھر اللہ نے کہا کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، وَأَلْقِ، اے موسیٰ تم ڈالو، عصاک، تمہاری لکڑی کو تم ڈالو. کہ پہلی بار ہے، معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی پہلی بار. وَأَلْقِ، اور ڈالے موسیٰ علیہ السلام عصاک. یہ موسیٰ جو لکڑی تھا، ہاتھ میں لکڑی تھا، وَأَلْقِ، موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈالتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ فلما، پس جب رآہا، موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ تہتز، سام بن جاتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے. سام بن کے جو نا حرکت کرنے لگتا ہے. کأنہا، گویا کہ وہ جان، جان کا مطلب جو نا سانپ کو بولتے ہیں، یعنی کہ سام کی طرح جو نا وہ حرکت کرنے لگتا ہے. یہ پوری لکڑی، یہ جو عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے کہا کہ وہ القِ عصاک، اے موسیٰ تم عصا ڈالو. جب موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں، یہ پورا عصا جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے؟ سام بن جاتا ہے. سام بن کے تہتز، حرکت کرنے لگتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں، کیونکہ پہلی بار ہے نا، ڈر جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جب ڈر کے کیا کرتے ہیں؟ واللہ، بھاگنے لگتے ہیں، مدبرن، پیچھے. مدبرن یعنی موسیٰ علیہ السلام پیٹ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ سام پہ فطری چیز ہے، کوئی اگر سام میں آتا تو انسان بھاگ جاتا ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگتے ہیں. ولم يعقب، پیٹ یعنی کہ پیچھے پھر کو نہیں دیکھتے ہیں. جب سام پہ آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام واللہ مدبر، سام میں بھاگنے لگتے ہیں، پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ولم يعقب، مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ چلے گا کہ نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام ویسا بھی نہیں دیکھتے ہیں، پیٹ پیچھے بھی نہیں دیکھتے ہیں، لیکن بھاگنے لگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، مت ڈرو موسیٰ، اے موسیٰ تم مت ڈرو. کیوں؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، جو رسول ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں، جس کو میں رسول بناتا ہوں وہ نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ پہلی بار تھا. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ عصا جو ہے نا سام بن جائے گا، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انی، بے شک میں، لا یخاف، بے شک میرے پاس نہیں ڈرتے ہیں، لدی المرسلون، جو لدی مطلب میرے پاس، مرسلون رسول، یعنی کہ جو بھی رسول اللہ ان کو بھیجتے ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں. ہاں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کون ڈرتے ہیں؟ اللہ مگر من، جو ظلم، جو ظلم کرتا ہے، یعنی کہ جو انسان گناہ کرتا ہے. جو انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس گناہ کو اللہ نیکی میں بدل دیتے ہیں. ایسا کہ زید گناہ کیا، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اللہ کیا کریں گے؟ پھر زید توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو نیکی میں بدل دیتے ہیں.
وہی اللہ نے فرمایا کہ الا مگر من جو ظلم جو ظلم کرتا ہے یعنی کہ جو گناہ کرتا ہے ثم پھر بدل پھر اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں حسنن اس کی نیکی کو بعد سو برائی کے بعد یعنی کہ ایک انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اگر آپ توبہ کریں گے سچی معنوں میں اللہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فإنی غفور رحیم بے شک میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک نشانی بتا دیا. اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ میں اللہ ہوں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم عصا ڈالو. تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگتے ہیں. اب پہلی نشانی موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ عصا کا. دوسری جو نشانی ہے اللہ نے کہا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ادخل اے موسیٰ تم داخل کرو. کیا؟ یدک تمہارے ہاتھ فی جیبک تمہارے جیب میں. اب جیب کسے بولتی؟ جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے جیب, اسے جیب نہیں بولتی, یہ ہمارے جیب بولتی ہیں ہمیں جو شیٹ وغیرہ میں ہوتا ہے. یہاں جیب کا جو معنی ہے یہاں جو اسے بولتی ہیں کہ جیب. اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو اپنے جیب مطلب جو گلے کے بعد جو خالی جگہ ہے وہاں سے تم ہاتھ ڈالو. موسیٰ سے ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے اندر, پھر ہاتھ نکالتے ہیں, یہ ہاتھ جو ہے نا چھان جیسا چمکنے لگتا ہے کیونکہ ہاتھ ہمارا کلر اس طرح کلر تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پورا ہاتھ چھان جیسا چمکنے لگتا ہے. یہ ایک معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. وہی اللہ نے کہا کہ وَأَدْخِلْ داخل کرو یدک تمہارے ہاتھ فی جیبک تمہارے جیب میں. اے موسیٰ تم اپنے ہاتھ کو تمہارے جیب میں داخل کرو. تخرج پھر نکالو, پھر جو ہے نا تم نکالو. کیسا آئے گا؟ بیضا پورا ہاتھ سفید ہو جائے گا. لیکن یہ سفید جو ہے نا من غیر سو بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, جیسا کہ برس کی وجہ سے. اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. جیسا کہ برس کی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ سفید چمڑا جو ہے نا سفید سفید ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا, برس کی بیماری نہیں ہوگی, لیکن اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دینے والے تھے. جب موسیٰ سے ہم یہ ہاتھ ڈال کے پھر نکالتے ہیں یہ پورا ہاتھ چھان جیسا چمکنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اسی طرح فی 9 آیات, اسی طرح ہم نے نشانیاں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. 9 کا مطلب 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. فی 9 آیات 9 نشانی. کیا ہے 9 نشانی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی؟ کہ سب سے پہلے جو نشانی تھا وہی ہے عصا ڈالے تو سانپ بن جاتا تھا. دوسری جو نشانی ہے وہ یہ کہ ہاتھ جب جیب میں ڈال کے باہر نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. یہ دوسری نشانی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. تیسرا جو نشانی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ یہ ہے کہ سنین یعنی کہ کئی سال تک جو نا ان کے قوم میں قحط سالی آ گئی تھی, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. چوتھی جو نشانی تھی وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, کئی سالوں تک جو نا فروٹس نہیں اگتے تھے. فروٹس نہیں اگتے تھے کئی سالوں تک, پھل جو ہے نا نہیں اگتا تھا, کبھی پھل کم ہو جاتا تھا کبھی زیادہ. یعنی کہ کئی سال قحط سالی اور کئی سال جو نا فروٹس کم اگتا تھا کبھی نہیں اگتا تھا, ایسا ہوتا تھا. یہ 4 ہو گئے. 5واں جیسے کہ اللہ نے کہا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, یعنی کہ پانی سیلاب آتا تھا, پانی آتا تھا, پانی آ کے ان کی کھیتی باڑی کو سب برباد کر دیتا تھا. یہ بھی نشانی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. طوفان کا مطلب پانی پورے بنو اسرائیل پر آ کر جو نا پوری فصل کو تباہ کر دیتا تھا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ, جراد کا جو مطلب ہے جو کیڑا جو ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا کیڑا پورے فصل کو برباد کر دیتا تھا. یہ جو چاول گیہوں فروٹ جو درخت ہوتا ہے یہ کیڑا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے پورے جماعت کی شکل میں آ کر جو نا پورے فصل کو پورے کھیت کو برباد کر دیتا ہے. یہ بھی نشانی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. طوفان والجراد والقمل, قمل کا مطلب چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ان کے چاول میں آ جاتا تھا, ان کے چاول میں ان کے دانے میں جو نا یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے آتے تھے. یہ بھی ایک بنو اسرائیل کے لیے آزمائش تھا. والضفادع, مینڈک, مینڈک کیا ہے؟ گلاس, جب وہ پانی پینے کے لیے دیکھتے جو نا گلاس میں مینڈک ہوتا تھا. اگر گلاس میں مینڈک ہے تو کوئی پیتا ہے؟ نہیں پیتا ہے. یعنی کہ جب اللہ نے یہ بھی آزمایا تھا, یہ بھی آزمائش جو نا اللہ نے بنو اسرائیل میں کیا تھا, جب وہ پانی پیتے جو نا ان کے پانی میں مینڈک تھا, وہ پانی نہیں پیتے تھے. والضفادع والدم,
دم کا مطلب خون. بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا, جب وہ قوم والے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے, یہ پانی جو نا خون بن جاتا تھا, یہ پانی خون بن جاتا تھا. یعنی کہ یہ پوری 9 نشانی اللہ تعالیٰ جو نا موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. وہی اللہ نے کہا کہ جو نا فی 9 آیات, 9 آیتیں, 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا تاکہ موسیٰ الی فرعون کی طرف جائے, وقوم, ان کے قوم کی طرف, فرعون ان کی قوم کی طرف جو نا دین کی دعوت دے. اللہ نے 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دے کر جو نا فرعون کی قوم کی طرف اللہ نے بھیجا. کہا کہ انہم کانوا قوما فاسقین, یہ ایک فاسق قوم ہے, یہ جو نا ایک کافر قوم ہے, جو فرعون کی جو قوم جو نا کافر قوم ہے. فلما, پس جب موسیٰ علیہ السلام جاءتہم, ان کے پاس آتے ہیں, آیاتنا, ہماری نشانی کو لے کر. موسیٰ علیہ السلام واضح نشانی لے کر آتے ہیں. یہ ہاتھ کا جو نشانی ہے, ہاتھ ڈال کر پھر اٹھائے تو چمکنے لگتا ہے, عصا سام بن جاتا ہے. مبصرہ, جب قوم والے نشانی کو دیکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈال کے نکالتی تو چمکنے لگتا ہے, عصا سام بن جاتا ہے. مبصرہ, جب قوم والے اس کو دیکھتے ہیں, قالو, موسیٰ علیہ فرعون کی قوم والے کہتے ہیں, ھذا سحر مبین, یہ تو جادوگر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. پھر اس کے بعد فرعون جو نا وجحدوا بہا, اس کا انکار کرتا ہے. جہد کا مطلب یعنی کہ فرعون کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں, پھر بھی اس کا انکار کرتا ہے. وجحدوا بہا, وجحدوا کا اصل معنی, فرعون کو معلوم ہے کہ موسیٰ سچا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کرتا ہے. واستيقنتها انفسهم, فرعون کو پاس یہ علم ہے اس کے دل میں. واستيقنتها کا مطلب فرعون کے پاس یہ علم ہے کہ موسیٰ سچا ہے, پھر بھی جو نا فرعون جو نا یقین رکھ کر جو نا انکار کرتا ہے. کیوں فرعون موسیٰ کا انکار کرتا ہے؟ علو, ظلم کرتے ہیں. علوًا, مجھے بڑا بولنا. آج لوگ آپ دیکھیں گے, کئی لوگ ہوں گے صرف جو نا اگر ان کے سامنے حدیث کی باتیں بولی جائے تو بولتے ہیں کہ تو کون بولنے والا, تیری کیا حیثیت. حالانکہ وہ جانتی کہ یہ حق ہے, یہ قرآن حدیث ہے, لیکن وہ ظلم سے نہیں مانتے. ایسے بھی آپ کو معاشرے میں ملیں گے, اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے, اگر ہم بولیں گے آپ کی یہ غلطی ہے تو بولیں گے تو کون بولنے والا. وہی فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں, پھر بھی فرعون نے کیوں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا؟ علوًا, میں بڑا ہوں, موسیٰ کی کوئی حیثیت نہیں, نعوذ باللہ. اس وجہ سے فرعون نے ایمان نہیں لایا. فانظر, پس تم دیکھو, کیف کان عاقبۃ المفسدین, مفسدون یعنی کہ جو فساد مچانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. آخرکار کیا ہوا؟ فرعون ڈوب کر جو ہے نا مر گیا. یعنی کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے تو رات اندھیری تھی, ٹھنڈی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتی کہ میری بیوی, وہاں دور سے مجھے انگار دکھتا ہے, میں جا کے انگار لے کر آؤں گا تاکہ ہم گرم گرم سیک لے تھوڑا. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ نور ہے, آسمان تک پورا نور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نور کے پاس کھڑے ہوتی ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ انبوری کا برکت ہے, یعنی کہ موسیٰ تجھ پر برکت نازل ہو. من فی النار, جو آگ میں ہے, جو نار کا مطلب ہے نور, جو موسیٰ علیہ السلام جو نور میں کھڑے ہوئے تھے, اللہ نے کہا کہ جو نور میں کھڑے ہوئے ان پر بھی برکت نازل ہو. ومن حولہا, جو ان کے اطراف کھڑے ہوئے تھے فرشتے, ان پر بھی برکت نازل ہو. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نور میں کھڑے رہتے ہیں, اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ, اے موسیٰ, انہ انا اللہ العزیز الحکیم, میں اللہ تعالیٰ ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ موسیٰ میں اللہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ موسیٰ تم اپنے عصا ڈالو. تو موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں, وہ عصا جو نا سام بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر جو نا پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو, کیونکہ رسول جو نا نہیں ڈرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر ہاتھ نکالتے ہیں تو پورے ہاتھ چمکنے لگتا ہے. یہ ایک نشانی. اس طرح اللہ نے 9 نشانی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ نشانی لے کر جو نا تم قوم فرعون کے پاس جاؤ. جب قوم فرعون کو یہ نشانی بتا کر جو نا دین کی دعوت دیتے ہیں, قوم فرعون بلکہ فرعون کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین, یہ تو جادوگر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام یہ نشانی بتانے لگتی ہیں تو قوم والے کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے. وجحدوا بها واستيقنتها, یعنی کہ فرعون کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں, واستيقنتها, لیکن یہ بھی معلوم ہے, یقین رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں, لیکن پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا ہے. کیوں؟ ظلما وعلوا, ظلم کی وجہ سے. میں ہی بڑا, لوگ مجھے ہی بڑا بولنا, اس وجہ سے جو نا موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا ہے. اللہ نے کہا کہ کیسا ہے انجام, جو انسان فساد مچاتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوگا. الحمدللہ. سورہ نمل آیت نمبر 14 تک ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.